تین وزیر تھے بادشاہ کے، ایک بنگالی تھا، دوسرا بہاری تھا، تیسرا پنجابی تھا، تینوں لڑتے تھے۔ بنگالی کہتا تھا میں بہاری سے اچھا ہوں، بہاری کہتا تھا میں پنجابی سے اچھا ہوں، پنجابی کہتا تھا میں بہاری بنگالی دونوں سے اچھا ہوں۔ جھگڑا زیادہ ہوتا تھا۔ ریٹائر وزیر نے کہا حضور ان تینوں کا امتحان لیجئے، جو پاس کرے اس کو رکھیے، جو فیل کرے اس کو یہاں سے برخاست کر دیں۔ تینوں کو بلا کر کے کہا کہ تم کو کیا پسند ہے؟ بہاری نے کہا مجھ کو بیر پسند ہے، کہا بیر لے کر کے آؤ۔ بنگالی سے پوچھا کہ تم کو کیا پسند ہے؟ کہا مجھے مالدہ آم پسند ہے، کہا مالدہ آم لے کر کے۔ پنجابی سے پوچھا کہ تم کو کیا پسند ہے؟ کہا مجھے کٹہل پسند ہے، کہا کٹہل لے کر کے آؤ۔ تینوں لائن سے لگ گئے، امتحان ہو رہا ہے۔ اب بہاری کا سب سے پہلے امتحان ہو رہا ہے۔ بہاری سے پوچھا کہ بیر کیسے کھاتے ہیں؟ کہا حضور گٹلی نکالتے ہیں، چھلکا پھینکتے ہیں، چبا کر کے کھاتے ہیں۔ کہا دیکھو امتحان چل رہا ہے، چبا بھی نہیں سکتے، گٹلی پھینک بھی نہیں سکتے، چھلکا نکال بھی نہیں سکتے، نگل کر کے بیر پاس کرنا ہوگا۔ بیر پاس، امتحان پاس، بیر اٹکا، یہاں سے برخاست۔ اب ہائیبریڈ بیر تھا، کہاں پاس ہوگا، جا کر کے لٹک گیا، تو باپ باپ کرنے لگا، رونے لگا۔ اس کے بعد جو اس کو کرونا وائرس آیا تو کھونکی کی، دوبارہ منہ میں بیر واپس آ گیا تو ہنسنے لگا۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، روتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بیر اٹکا، موت سامنے کھڑی آ گئی، اس لیے رو رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آیا، لیکن ہنستا کیوں؟ کہ ہنستے کیوں رے نالائق کہیں کے، تمہارا امتحان چل رہا ہے۔ کہ حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے سے بیر میں میرا یہ حال ہے، یہ عام کٹھل والے کا کیا حال ہوگا۔ بیٹا باپ کے جنازے کے پاس رو رہا ہے، امام صاحب پریشان، ارے 5 منٹ کے لیے صبر کرو، بعد میں روتے رہنا، پہلے نماز تو پڑھانے دو۔ وہ بیٹا بولا امام صاحب پہلے یہ تو پوچھو کہ میں کس پر رو رہا ہوں، میں اپنے آپ پر رو رہا ہوں یا باپ کے جنازے پر رو رہا ہوں؟ میں باپ کے جنازے پر کم رو رہا ہوں، اپنے اوپر زیادہ رو رہا ہوں۔ اس باپ نے مجھ کو دنیا کی ہر تعلیم دی، لیکن دین کی اتنی تعلیم نہیں دی کہ باپ کے جنازے کو بیٹا نماز جنازہ پڑھا سکے۔ ایک مثال ہے، آخری پیغام ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کی عدالت میں باپ بھی ایک طرف، بیٹا بھی ایک طرف۔ باپ کا دعویٰ ہے کہ وہ نافرمان، بیٹا کا دعویٰ ہے کہ باپ نافرمان۔ حضرت عمر کی عدالت میں ثابت کیا ہوا؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے۔ حضرت عمر کی عدالت میں ثابت ہوا کہ باپ بھی نافرمان، بیٹا بھی نافرمان، لیکن بیٹے سے پہلے باپ نافرمان پیدا تو کیا، لیکن دین کی تعلیم سے اپنے بچے کو محروم رکھا۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، ہاتھ اٹھا کر کے آپ لوگ وعدہ کیجئے نیا سال منائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، یہ تک بس جتنے بھی بوڑھے ہیں وہی لوگ ہاتھ اٹھائے، اور یہ طے ہے کہ یہ لوگ منانے والے نہیں ہیں۔ خیر اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، سوال اچانک ہوتا، میں بھی پھنس جاتا، گھبرانے کی بات نہیں، یہ چلتا رہے گا دایاں بایاں۔ لیکن ذرا دھیان سے رکھیے گا، ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، ایک آدمی بیچ سے بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا۔ بغل کا آدمی بولا وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا۔ یہ کہتا سوری میڈم، غلطی ہو گئی۔ وہ آدمی بولتا میں میڈم نہیں ہوں، میں اسی لڑکے کا باپ۔ کر سکا تو کیوں رہا، اب کر کیوں پچھتا، بوئے پیڑ ببول کا، اموا کہاں سے پائے، اے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی ایک تو داغ کا، ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی ایک تو داغ کا، جو گرے گا اس میں وہ جائے گا جل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو کچھ بویا ہے کاٹے گا کل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ چوتھا پیغام یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے بڑا خوبصورت پیغام جلدی ایک جھٹکے میں آ رہا ہے۔ 3 چیز کے ساتھ نرمی مت کیجیے گا، نافرمان نکل جائیں گے۔ بچے کے ساتھ نرمی کریں گے برابر نافرمان نکل جائیں گے۔ عورت کے ساتھ برابر نرمی کریں گے، ہمیشہ نرمی کریں گے، سختی کی جگہ بھی سختی نہیں کریں گے،
ہمیشہ نرمی کریں گے، عورت نافرمان نکل جائے. غلام کے ساتھ، نوکر کے ساتھ، گھوڑے کے ساتھ برابر نرمی کریں گے، نافرمان نکل جائے. اس لیے نرمی کی جگہ نرمی کرنی ہے، سختی کی جگہ سختی کرنی ہے. 3 احسان آپ کرتے ہیں بچوں پر اور فخر کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کے لیے یہ کیا وہ کیا، لیکن بچہ کسی بھی احسان کو آپ کو یاد نہیں رکھے گا. اچھا کھانا کھلا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بچہ بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا. اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں، بچہ بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا. اچھا مکان بنا کر کے آپ نے دیا ہے، جب اس کا دور آئے گا تو آپ کے مکان کو وہ مزار سمجھ کر کے اجاڑ کر کے پھینک دے گا، اس کے ڈیمانڈ پر نہیں آئے گا، پھینک دے گا. آپ نے 3 احسان کیا، تینوں برباد ہو گیا. تجربہ کہتا ایک احسان کر دیجئے، اس کو علم دے دیجئے، ادب دے دیجئے، زندگی بھر یاد رکھے گا. ایک بات راز کی سنیے، بات بات پر بچے کو مت ماریے گا، 3 نقصان آپ کو اٹھانے پڑے گا. بات بات پر چھٹ سے مارا تماچا، بات بات پر پٹ سے مارا تماچا، بچہ ہل جاتا ہے، دہل جاتا ہے. اور یہ روز کا مسئلہ ہو گیا، اس کے دل سے روب نکل گیا ہے. وہ سمجھتا ہی کہ چھوٹی غلطی کرو، بڑی غلطی کرو، ماں باپ دونوں ماریں گے. 3 نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے. آپ کے بچے کا دماغ کمزور ہو جائے گا، وہ بات بات پر بھولے گا، اس کو کچھ یاد ہی نہیں رہے گا. جب آپ کے بچے کو اسکول کا سبق ہی یاد نہیں رہا تو وہ کیا کرے گا؟ برباد آپ نے کیا. بات بات پر بچے کو نہیں مارنا. دوسری بات، بچے کو اگر ماریں گے بات بات پر، اس کا دل کمزور ہو جائے گا، ہارٹ کمزور ہو جائے گا. وہ بزدل نہیں ہو، بزدل بن جائے گا، بہادر نہیں ہو. اور بزدل آپ نے بنایا، وہ تو بہادر بن رہا تھا. اور اگر بات بات پر آپ ماریں گے، جانتے ہیں تیسرا بڑا کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ آپ کا بچہ بے شرم اور بے حیا ہو جائے گا. بات بات پر مارنے سے 3 نقصان. اور دوسری بات یاد رکھیے اور اس کو یاد کر کے جائیے، کچھ رہے یا نہ رہے، اس بات کو یاد کر کے جائیے گا. جب گھر میں بچہ رہے تو آپ کو جھگڑا نہیں کرنا ہے میاں بیوی. بچہ جب نکل جائے، کرسی پھوڑیے، برتن توڑیے، فٹ بال کا میدان کھیلیے، گھر کو اجاڑ دیجئے، سسرال اجاڑ دیجئے، سب چلے. لیکن جب بچہ گھر میں رہے، جھگڑا نہیں کیجیے گا. جانتے کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ لمحے کی خطا، صدیوں کی سزا. جب ماں باپ کو بچہ اپنی نگاہوں کے سامنے لڑتے دیکھے گا تو نگاہ سے گرا دے گا. بچپن میں قدر نہیں کرے گا، جوانی میں عزت نہیں دے گا. لمحے کی خطا ہے، صدیوں کی سزا ہے. ایک خاص بات، اس کو دھیان سے سنیے. آپ برابر دوسرے سے شکایت کرتے رہتے میرا بچہ موبائل دیکھتا ہے، برابر عادی ہے. 1 منٹ میں موبائل چھوٹ جائے گا، میں گارنٹی لیتا ہوں، مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، آپ کے بچے کا موبائل چھوٹ جائے گا. کرنا یہ ہے، بچہ جب گھر میں رہے تو آپ کو موبائل نہیں دیکھنا. موبائل کو صندوق میں رکھ دیجیے. نہ بیان سننا ہے، نہ قرآن سننا ہے، کچھ نہیں. بچہ جب تک ہے آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھیے کہ نہیں بچہ ہے، اس کے لیے ہم کو پابندی کرنی ہے. آپ بچے کے لیے موبائل چھوڑ رہے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، بچے کا موبائل زندگی بھر کے لیے چھوٹ جائے. لیکن آپ نے 1 لمحے کے لیے موبائل دیکھا بچے کے سامنے، باپ ڈرائیور، بیٹا خلاسی، گاڑی کا نمبر 786. آپ جہاں گھر سے باہر نکلیں گے، بچے کو موقع ملے گا، وہ اٹھائے گا اور وہ دیکھنا شروع کرے گا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. آپ کو تو دنیا کا فنکشن معلوم نہیں، اس کو دنیا جہان کا فنکشن معلوم ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اور جانتے ہیں یہ اسکرین ٹچ موبائل سے باپ تو بندر بنا، بیٹا ہنومان بن جائے گا، لنکا جلاتا. اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہمارے، پالے انہیں جگر سے، پوسے انہیں ہنر سے. اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہمارے، پالے انہیں جگر سے، پوسے انہیں ہنر سے. اولاد کی امانت اللہ کی اطاعت بہتر نہیں ہے اسے. اولاد کی اطاعت
اللہ کی اطاعت بہتر نہیں ہے اسے سکھلائیں ہم سلیقہ اولاد کو فکر سے سکھلائیں ہم سلیقہ سارا کام استاذ کے حوالے کر دیں گے اپنی چھٹی کر لیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ دیکھیں چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے بڑے حوصلے سے آپ لوگ سن رہے ایک بات تجربے کی سنیے گا باپ کے پاس بیٹا محبت کے ساتھ رہتا ہے اس کو باپ محبت دیتا ہے باپ کے پاس استاذ کے پاس جب وہ آتا ہے تو مار کھاتا ہے روتا ہے یہ رونا اچھا ہے یا ہنسنا اچھا ہے لکھنے والے نے لکھا کہ اس ہنسنے سے رونا اچھا ہے وہاں تو بنے گا یہاں بگڑ جائے گا اس لیے کبھی بھی آپ کا بچہ مار کھا کر کے مدرسے سے آئے تو خوش ہونا ہے اس کی طرفداری میں استاذ پر لاٹھی نہیں اٹھانا ورنہ آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے اسی دن نکل جائے سکندر جس نے پوری دنیا کو فتح کیا پوری دنیا پر جس بادشاہ کی حکومت ہوئی ہے 33 سال کی عمر میں اس نے پوری دنیا کو فتح کیا وہ بادشاہ باپ سے زیادہ استاذ کی عزت کرتا تھا پوچھا گیا پیدا تم کو استاذ نے نہیں کیا ہے پھر باپ سے بڑھ کر کے تم استاذ کی عزت کیوں کرتے ہو اس کا جواب سنیے کہ میرا باپ مجھ کو آسمان سے زمین پر لایا استاذ مجھ کو زمین سے آسمان پر لے کر کے گیا